اور پھر نسبت مصطفیٰ سے ہم پر بہت سارے انعامات عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، اپنے محبوب کے امتی سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا ایک اظہار یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ اظہار ہو جائے کہ میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق خاص ہے جسے فرشتے کہتے ہیں، اس میں بھی ایک گروہ ہے جو بڑا خاص ہے، اسے حاملین عرش کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے۔ وہ بڑے خاص فرشتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، یعنی یکم شوال سے لے کر اگلے رمضان المبارک تک، یکم شوال سے لے کر 31 شوال تک 11 مہینے عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ پورے 11 مہینے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حاملین عرش عام فرشتے نہیں ہیں، وہ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے۔ 11 مہینوں تک وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، 11 مہینے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ حاملین عرش کے فرشتوں سے، جن فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، اللہ ان فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اب میرا ذکر چھوڑ دو، میرا حمد اور تسبیح چھوڑ دو، اب رمضان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، میری ذکر، میرا تسبیح، میری حمد چھوڑ کر اب جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، پورا مہینہ میرے محبوب کی امت کی بخشش کی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ کتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس ماہ مقدس کو اور اپنے محبوب کی امت کو۔ اب ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک مہینہ اللہ تعالیٰ جس زبانوں سے اپنے محبوب کی امت کی بخشش کی دعائیں کروا رہا ہے، پورے 11 مہینے وہ زبانیں کرتی کیا ہیں؟ کیا جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی؟ 11 مہینے وہ زبانیں اللہ کی حمد کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لیکن جیسے رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، وہ مقدس زبانیں جو اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان زبانوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے اب میری تسبیح چھوڑو، اب جن زبانوں سے 11 مہینے میری تسبیح کی ہے، اس زبانوں سے میرے محبوب کی امت کی بخشش کی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ پورا مہینہ پھر وہ پیارے محبوب اسلام کی امت کی بخشش کا سوال کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے اپنے پیارے محبوب کی امت کو، اور اس ماہ مقدس کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے۔ پیارے بھائیو، آج کا یہ جو رات ہے، یہ رات بڑی خاص ہے اور مسجد کا ماحول بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قسم کے لوگ بڑے پسند ہیں، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قسم کے گنہگار بڑے پسند ہیں۔ اب یہ بھی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ گنہگار بھی اللہ کو پسند ہے؟ 2 قسم کے جو گنہگار ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ ایک وہ گنہگار جو آہیں بھرتا ہے، جو آہ کرنے والا ہے کہ افسوس مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور دوسرا وہ گنہگار جو معافی مانگتے ہوئے آنسو بہاتا ہے، جو توبہ کرتے ہوئے آنسو بہانے۔ یہ 2 گنہگار اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہے۔ ایک وہ گنہگار جو آہیں بھرتا ہے، آہیں بھرنے والے گنہگار، اور دوسرا معافی کے دوران، توبہ کے دوران آنسو بہانے والا گنہگار۔ یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ لیکن پیارے بھائیو، افسوس تو یہ ہے کہ آج ہمارے پاس نہ تو آہیں ہیں اور نہ آنسو ہے۔ آج ہمارے پاس آنسو بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس آہیں بھی نہیں ہے، لیکن ایک امید تو ہمارے پاس ہے نا۔ اگرچہ ہمارے پاس آہیں نہیں ہے
ہمارے پاس آنسو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس امید ضرور ہے کہ ہم گناہ گار بے شک جتنے مرضی ہے، لیکن ہمارا رب تو رحمان ہے نا۔ ہم تو لاکھ گناہ گار صحیح، لیکن ہمارا رب تو رحمان ہے، صرف رحمت نہیں کرتا، بہت رحمت کرنے والا ہے، بڑا رحمان ہے۔ آج ہمارے پاس آنسو بھی نہیں ہے، آہیں بھی نہیں ہے، لیکن امید کرم ضرور ہے، بخشش کی امید ضرور ہے کہ اللہ ہمارا فضل فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ بندے اللہ سے امید لگائیں اور اللہ اپنے بندوں کی امیدوں کو توڑ دے، وہ اللہ ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، کبھی اپنے اللہ سے آس لگا کر دیکھو، امید لگا کر دیکھو۔ مدینہ شریف کی وادی ہے، ایک صحابی رسول مدینہ شریف کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ مدینہ شریف کے باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ باغ کے اندر کام کرنے والا ایک نوکر جو ہے، ایک غلام جو باغ کے اندر کام کرتا ہے، وہ باغ کے کنارے پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اس سے عجیب بات ہے، باغ کے وہ غلام باغ کے اندر کام کرنے والا اور ایک لقمہ کتے کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ صحابی رسول رک گئے، پوچھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں؟ وہ نوکر جو تھا اس نے جواب دیا، کہا جناب میں کھانا کھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا بڑی آس لے کر میرے پاس آیا ہے، دل میں بڑی آس رکھ کے وہ میرے پاس آیا تھا کہ یہ مجھے کھانا کھلائے گا۔ میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کتے کی آس کو توڑ دوں، میں نے اپنے ساتھ اسے بھی کھانے میں شریک کر لیا۔ وہ صحابی رسول دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اس بندے کے دل میں یہ جو محبت ڈالی ہے کہ وہ کتے کی آس کو نہیں توڑتا، یہ محبت تو نے ہی تو ڈالی ہے۔ جس بندے کے دل میں تو نے محبت ڈالی ہے کہ وہ کتوں کی آس کو نہیں توڑتا، باری تعالیٰ تو اپنے بندوں کی آسوں کو کب توڑے گا؟ مالک کائنات تو اپنے بندوں کی آسوں کو کیوں توڑے گا؟ ایک بندے کے دل میں تو نے شفقت ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اس سے گوارا نہیں ہے کہ کتے کی آس کو توڑ دے۔ باری تعالیٰ جن کے دلوں میں تو محبت ڈالنے والا ہے، تو کب چاہے گا کہ میں اپنے بندوں کی امیدوں کو توڑ دوں، آسوں کو توڑ دوں؟ ہمارے پاس اگرچہ آہیں نہیں ہے، آنسو نہیں ہے، لیکن امید تو ہے نا کہ ہم لاکھ گناہ گار صحیح، لیکن ہمارا رب جو ہے وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور میرے رب کی رحمت مجھ جیسا کیسے بیان کر سکتا ہے جس کی ہر سانس ہی اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کو بھی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے پوچھا تھا، باری تعالیٰ بندے کے گناہوں کے سامنے تیرے رحمت کی حیثیت کیا ہے؟ تیری رحمت کے سامنے بندے کی گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا موسیٰ سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ وہ منظر یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ایک بہت بڑا سمندر کر دیا، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک طرف سے دیکھتے ہیں دوسری طرف نظر ہی نہیں آتا، سمندر ہی سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو سمندر دیکھ رہے ہو یہ سمندر میری رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک درخت لگا ہوا تھا، کہا پیارے موسیٰ یہ تمہارے پاس جو درخت لگا ہوا ہے ایسے سمجھو یہ جو درخت ہے یہ دنیا ہے، سامنے سمندر جو ہے یہ میری رحمت ہے، پاس تمہارے جو درخت لگا ہے یہ درخت دنیا ہے، اور اس درخت کی شاخ پر ایک چڑیا بیٹھی ہے، وہ چڑیا انسان ہے، اور اس چڑیا کی چونچ کے اندر ایک پتھر کا ذرہ ہے، ٹکڑا ہے۔ فرمایا موسیٰ وہ جو چڑیا کی چونچ کے اندر ایک پتھر کا ٹکڑا ہے نا، وہ بندے کے گناہ ہے۔ فرمایا سامنے جو دیکھ رہے ہو سمندر ہے، وہ سمندر میری رحمت ہے، اور اس آپ کے ساتھ جو درخت ہے اس کے پاس جو درخت کی شاخ، اس کے اوپر جو چڑیا بیٹھی ہے، اس کی چونچ میں جو پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ بندے کے گناہ ہے۔ فرمایا موسیٰ تم حیثیت دیکھتے ہو کہ میری رحمت کے سامنے بندے کے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر ساری مخلوق کے گناہوں کو اللہ بخش دے، مغفرت فرما دے، پھر بھی میری رحمت پر اس طرح ہے جیسے سمندر میں ایک چڑیا کی چونچ میں پھنسی ہوئی کنکر سمندر میں گرا دی جائے۔
فرمایا اگر وہ چونچ میں پھنسی ہوئی کنکر زمین پر گر جائے تو کیا میری رحمت کو کوئی فرق پڑے گا؟ میری رحمت میں کوئی کمی آئے گی؟ فرمایا وہ جو سمندر دیکھ رہے ہو نا وہ میری رحمت ہے، وہ رحمت کا سمندر ہے، اور ساری جہان کے جو گناہ ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پھنسے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر معاف کرنے پہ آؤں تو میرا کیا جاتا ہے؟ پیارے بھائیو، آج اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھو، اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالو۔ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں لیکن ہمارا رب بڑا رحمان ہے۔ ہمارے رب کی جو رحمت ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، اس میں سے اللہ نے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ظاہر فرمائے گا۔ اور وہ جو ایک حصہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر اوپر سے چیل بھی آتی ہے نا چوزہ اٹھانے، تو اس چوزے کی ماں دوڑ کر آتی ہے اس چوزے کو بچانے کے لیے۔ فرمایا اس مرغے کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ میرے اللہ نے۔ اور یہ وہ ایک حصہ ہے اللہ کی رحمت کا جو اللہ نے دنیا پہ ظاہر فرمایا۔ ایک صحابی رسول پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہے کہ ایک چڑیا آتی ہے، آ کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، کہا یا رسول اللہ ایک صحابی میرے بچے اٹھا کر لے آیا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام قربان جائیں اس چڑیا کے ایمان پر بھی، وہ جانتی ہے کہ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہے۔ وہ اپنا مسئلہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی میرے بچے اٹھا کر لائے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، کہا کون یہ بچے اٹھا کر لایا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اپنی چادر کھولی، بغل میں چڑیا کے بچے تھے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اسے چھوڑ کر آؤ۔ اب مجھے بتاؤ وہ چڑیا جو شکایت لے کر آئی تھی حضور کی بارگاہ میں، اس کے دل میں بچوں کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ اور یہ ایک حصہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ایک حصہ اللہ نے ظاہر فرمایا ہے، اس ایک حصہ رحمت کی یہ برکت ہے کہ ایک پرندہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور جب قیامت والے دن باقی 99 حصے ظاہر ہوں گے تو اللہ کی رحمت کی شان کیا ہوگی؟ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا میں ترمذی شریف کی روایت آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ منظر جانتا ہوں کہ جب قیامت والے دن آخری جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا حضور سب جانتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب آخری جہنمی کو نکالا جائے گا میں وہ منظر بھی جانتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دوزخی کو جہنم سے نکالنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ملائکہ اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ظاہر کر دو، بڑے بڑے گناہوں کو چھپا لو۔ فرمایا اس بندے کو خبر نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکالا ہے، اسے نہیں خبر کہ میرے رب نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا، حکم ہوا اس کے گناہوں کو ظاہر کیا جائے۔ فرشتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس نے ایک گناہ ظاہر کیا کہ فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں شرمسار ہے، شرمندہ ہے، سر جھکائے بیٹھا ہے، اللہ کے سامنے اس کے گناہ کھل رہے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اس نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، بندہ سر جھکائے جی میں نے کیا تھا۔ فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا، ہاں میں نے کیا تھا۔ فلاں وقت یہ گناہ، شرمندہ ہے، شرمسار ہے، رب کے سامنے آج اس کا سارا رجسٹر کھل رہا ہے، گناہوں کی فہرست کھل رہی ہے، وہ شرمندہ ہے، نادم ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے بتا رہے ہیں اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں گناہ کیا۔ اب چھوٹے چھوٹے گناہ کھل رہے ہیں اللہ کے سامنے، وہ شرمندہ ہے۔ اور اس سے بڑی شرم یہ ہے کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ کھل رہے ہیں، جب بڑے کھلیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اسے خبر نہیں ہے میرے رب نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے جا رہے ہیں، کھولے جا رہے ہیں، ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ شرمندہ ہے۔ فرشتہ پوچھ رہا ہے فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا، ہاں میں نے کیا۔ فلاں وقت یہ گناہ کیا، ہاں میں نے کیا۔ فلاں وقت یہ گناہ کیا۔ اندر سے شرم ہے کہ ابھی تو چھوٹے کھل رہے ہیں، جب بڑے کھلیں گے تو پھر میرا کیا حال ہوگا، پھر شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے شرم کیوں کرتا ہے، شرمندہ کیوں ہے؟ تجھے نہیں خبر تو رحمان کی بارگاہ میں کھڑا ہے، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ پیارے بھائیو غور نہیں کیا آپ نے میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا اللہ فرمائے گا میں نے بخشش فرما دی ہے، معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا، یہ تو گناہ تھے میں نے نیکیوں میں تبدیل فرما دی۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا تھا،
آج نیکیوں کے اندر شامل فرما دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جب اس گناہ گار کو پتہ چلے گا نا میرے رب نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا، جوش میں آ جائے گا، فرشتوں سے کہے گا ابھی وہ شرمسار تھا، ابھی وہ شرمندہ تھا، ڈر رہا تھا میرے بڑے گناہ نہ کھلیں، میرے رب نے فرمایا کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ جلدی سے فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا ملائکہ ابھی تو چھوٹے گناہ لائے ہو، بڑے گناہ لاؤ نا، آج میرا رحمان کرم کرنے والا ہے۔ ابھی وہ شرمندہ تھا، شرم کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے، بڑے آئے تو کیا ہوگا، لیکن آج رحمان کرم کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ابھی تو چھوٹے لا رہے ہو، بڑے لاؤ نا، آج رحمان کرم کرنے والا ہے۔ جب چھوٹوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے تو بڑوں کو بھی تو نیکیوں میں تبدیل فرما لو۔ پیارے بھائیوں، میں نے کہا آج گناہوں کو نہ دیکھو، آج اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرو کہ ہم تو بے شک گناہ گار ہیں، لیکن ہمارا رب جو ہے نا وہ بڑا رحمان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ جب بخشنے پہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا ایک بخشنا ہے، دو بخشنا ہے، پھر چھوٹے بڑے نہیں دیکھتا، پھر سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ایک آدمی تھا کہ اچانک اس پہ نزع کا عالم آ گیا، موت کی کیفیت آ گئی، اس کا موت کا وقت قریب آ گیا۔ جیسے نزع کا وقت آیا اس نے 3 بار اللہ سے فریاد کی، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، پروردگار تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تنبیہ الغافلین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں نے آخری وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جو فریاد پیش کی تھی، میرے رب نے وہ 3 بار پکارنے کے صدقے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخری وقت اللہ سے کہا تھا اللہم غفرانک، مالک تیری بارگاہ میں بخشش کا سوال کرتا ہوں، اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پیارے بھائیوں، میرا رب بڑا رحمان ہے۔ میں نے کہا زندگی گزر جائے گی، اللہ کی رحمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ساری انسانیت بھی اگر شروع ہو جائے اللہ کی رحمت کو بیان کرنا تو رحمت نہیں ختم ہوگی، اور مجھ جیسا گناہ گار کیا بیان کر سکتا ہے جس کا تو ہر لمحہ اللہ کی رحمت پہ گزر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں، ان کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ وہ فوت ہوا تو اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوڑی اور 3 بچے چھوڑے۔ اس کی بیگم جو تھی وہ بیوہ ہو گئی، 3 بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے۔ بیوہ جو تھی اس نے ذہن میں سوچا کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، بھکاری بن جاؤں، بھیک مانگوں، یا یہ راستہ ہے کہ میں ہمت اور حوصلے سے محنت کروں، کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔ اس نے دوسرا جو کام تھا اس پہ عمل کیا، ہمت اور حوصلے کی داستان بن گئی۔ اس نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اس کے پاس ایک ہنر تھا، وہ کپڑے بنتی تھی، اس کے پاس 3 درہم موجود تھے، بازار گئی، 3 درہم کا اس نے اون خریدا، اون خرید کر گھر میں لائی، آ کر اس نے اس اون سے کپڑے بنے، اور کپڑے بننے کے بعد بازار میں جا کر اسے 5 درہم کا فروخت کر دیا۔ 3 درہم اس کے پاس تھے، 3 درہم کی اون خریدی، گھر میں آ کر کپڑے بنے، کپڑے بننے کے بعد اس اون سے جو کپڑا بنا تھا اسے 5 درہم کے اندر فروخت کر دیا، بیچ آئی۔ اب اس کے پاس 2 درہم پرافٹ ہے، منافع ہے، 3 درہم اس کا اپنا پیسہ ہے جو اس نے لگایا تھا۔ اس نے 2 درہم جو منافع آیا تھا اس کے ساتھ بچوں کا کھانا خریدا، راشن خریدا، اور 3 درہم کی مزید اون خرید لی اور اون گھر میں لے آئی۔ جیسے گھر میں آتی ہے، آ کر صحن میں چارپائی پڑی تھی، اس نے اون کا گولا جو تھا وہ صحن میں رکھا چارپائی کے اوپر، اور بچوں کو کھانا کھلانے لگی، مصروف ہو گئی۔ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا اور اون کا گولا اٹھا کر اڑ گیا۔ اب وہ رونے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی کہ میری تو کل کائنات یہی تھی، میرے پاس تو تھا ہی یہی، میری کل کائنات یہ اون کا گولا تھا، یہ بھی کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اب میرا بنے گا کیا؟ روتی چلاتی ہوئی کامل اس وقت کے جو بزرگ تھے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بڑے درد سے رو رہی ہے۔
جا کر زنان خانے میں عورتوں کی طرف جو باپردہ جگہ تھی وہاں داخل ہو گئی اور پردے کے اندر جا کر بیٹھ گئی اور بڑے درد سے رو رہی ہے، چلا رہی ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی بندہ، کوئی عورت درد سے رو رہی ہے، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ آپ نے زور سے پوچھا کون ہے جو پردے کے پیچھے اتنی زور سے درد سے چلا رہی ہے، رو رہی ہے، بتایا جائے معاملہ کیا ہے۔ اس عورت نے جب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سوال سنا تو بلند آواز سے اس نے جواب دیا، پردے کے پیچھے سے کہا جناب میں ایک سوال لے کر آئی ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا رب رحمان ہے یا ظالم ہے؟ میرا اللہ جو ہے وہ رحمان ہے یا سخت گیر ہے؟ میرا اللہ جو ہے وہ مہربان ہے یا ظالم ہے؟ کانپ گئے، روح تڑپ گئی داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا بتایا جائے معاملہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میں اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی کہ میری زندگی کے اندر ایک موڑ آیا، میرا شوہر دنیا سے پردہ کر گیا، جوان تھا، میرے اللہ نے اس کو بلا لیا، میں نے صبر کیا، میں نے اس پہ ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، گھر میں جو کچھ تھا لگا کر محنت شروع کر دی کہ میں بچوں کا پیٹ بھیک سے نہیں پالوں گی، محنت کر کے کام کر کے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ میں نے کمر باندھی اور بچوں کے لیے میرے پاس 3 درہم موجود تھے، جا کر اون خریدی، محنت کر کے کپڑا بنا، 5 درہم میں فروخت کیا، 2 درہم بچے تھے اس سے راشن لیا، 3 درہم کی مزید اون لے آئی، گھر میں رکھی تھی کہ پرندہ آیا اور اٹھا کر لے گیا۔ مجھے بتایا جائے کہ میں نے تو کمر باندھی تھی کہ لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگنی، میرے رب نے تو مجھے پھر وہیں کھڑا کر دیا ہے، بتایا جائے میرا رب رحمان ہے یا ظالم ہے؟ داؤد طائی کانپ گئے، داستان میں درد تھا، سوز تھا، جو کہانی سنائی تھی اس کے درد کی داستان تھی۔ حضرت داؤد طائی کچھ جواب دینا چاہتے تھے کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دروازے پر جا کر دیکھا 10 اجنبی لوگ کھڑے ہیں، 10 افراد کھڑے ہیں دروازے کے اوپر، اور 10 کے 10 اجنبی ہے، علاقے والے نہیں ہیں۔ داؤد طائی نے پوچھا بتائیں جناب کیسے آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ وہ 10 جو آئے تھے انہوں نے کہا جناب داستان تھوڑی لمبی ہے، اگر بیٹھنے کا موقع دیں تو بیٹھ کر سناتے ہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اندر لے آئی، کہا بیٹھیں بتائیں کیا معاملہ ہے۔ وہ 10 افراد جو تھے ان میں سے ایک جو بڑا تھا اس نے داستان شروع کی، کہنے لگے جناب ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا، اور جیسے ہماری کشتی میں سوراخ ہوا، اچھا بھلا سفر چل رہا تھا، جیسے کشتی میں سوراخ ہوتا ہے پانی تیزی سے کشتی میں آنا شروع ہو گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ہماری زندگی ہمیں اپنی نظروں کے سامنے نظر آئی، ہماری موت ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ معاملہ بڑا سخت ہے، ہم میں سے ہر بندے نے منت مانگی، نظر مانی، اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ اگر ہمیں بخیریت کنارے سے لگا دیا جائے، ہم میں سے ہر بندہ 1,000 درہم تیری بارگاہ میں صدقہ کرے گا۔ فرمایا جیسے ہی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی، یہ نیاز مانی، یہ منت مانی، ہم نے آسمان پر ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا جس کے پنجوں میں کوئی چیز تھی، وہ ہماری کشتی کے قریب آیا اور اس نے ایک اون کا گولا ہماری کشتی میں پھینک دیا، اور وہ کشتی کا گولا جو تھا وہ ہم نے سوراخ میں پھنسایا، ہماری کشتی کا سوراخ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم بخیریت کنارے سے لگ گئے۔ اور جیسے ہم کنارے سے لگے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے ایک بستی ہے۔ ایک ہمارے ساتھی نے کہا کہ پہلے ہم اپنی منت پوری کرتے ہیں پھر اگلا سفر شروع کریں گے۔ ہم اس بستی میں آئے، آ کر پوچھا کہ یہاں کون ہے ایسا امانت دار کہ جو ہماری امانت کو صحیح طریقے سے حقداروں کے پاس پہنچا دے؟ تو کہا حضرت سب نے آپ کا ہی نام لیا ہے کہ یہاں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، آپ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی امانت کو صحیح طریقے سے حقدار کے پاس پہنچا دیں گے۔ جناب ہم آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ ہے 10,000 درہم جو ہم میں سے ہر فرد نے 1000 درہم صدقہ کیا ہے، اور یہ وہ اون کا گولا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں اون کا گولا ہے اور دوسرے ہاتھ میں 10,000 درہم ہے، دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، روتے ہوئے اندر آئے، پردے سے گولا اندر پھینکا، عورت سے پوچھا بتا یہ ہے تیرا گولا؟ اس نے جواب دیا ہاں یہ ہے وہ میرا گولا۔ فرمایا تو کہہ رہی تھی میرا رب ظالم ہے یا مہربان ہے، سوال کرنے آئی تھی، یہ ہے تیرا گولا، اور یہ ہے اللہ نے جو تجھے 10,000 درہم صدقے کے تحفہ دیا ہے، یہ 10,000 درہم بھی رکھ، یہ گولا بھی رکھ،
اب مجھے بتا میرا رب رحمان ہے یا سخت گیر ہے؟ اب ذرا بتا تو صحیح، میرا رب رحمان ہے یا ظالم ہے؟ اللہ نے تجھ سے گولا لیا تھا، اس سے 10 لوگوں کی جانیں بچائی، تیرے توکل کی وجہ سے، تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا، ہمت حوصلہ کر کے تو لوگوں کے کام آنا چاہتی تھی، بھیک نہیں مانگی، ہاتھ نہیں پھیلایا، ہمت کر کے، کام کر کے، توکل کے ساتھ تو نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا سوچا، اللہ نے تجھے اس توکل کا اجر یہ دیا کہ یہ 10,000 درہم بھی تجھے عطا فرما دیے، اور تیرا حوصلے کے اوپر اللہ نے تجھے تیرا اون بھی واپس فرما دیا۔ اب حضرت داؤد طائی بار بار پوچھ رہے ہیں، کہا بتا میرا رب رحمان ہے یا ظالم ہے؟ پیارے بھائیوں، زندگی ایک سوال کرتی ہے، سخت سوال کرتی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں توکل کیا جائے تو اس کا بہت بہترین اجر ملتا ہے۔ آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے، لاک ڈاؤن ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہے، ان حالات کے اندر اگر ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں گے، اگر ہم حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے بل بوتے پر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا سوچیں گے، اپنے پیٹ کا سوچیں گے، تو میرا رب وہاں سے دینے والا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔